یہ دیکھیں جناب، یہ ایک ویڈیو پچھلے سال میں نے لگائی تھی یہاں پر، اور آپ کو یہاں پر بڑے بڑے میں نے جو ہے نا ڈھیر مٹی کے دکھائے تھے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس میں تھوڑی سی جگہ ہی رہ گئی ہے۔ یہ فرنٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہی جدھر میں کھڑا ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ارد گرد سے جتنے بھی کھیت ہیں وہاں سے مٹی نکالی گئی ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہو، اب یہ ڈھیر ختم ہو گئے۔ یہ ایک کہاوت ہے نا کہ کھو کی مٹی کھو کو لگ گئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ بٹے والوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کھیت نہیں زیادہ ملتے، اس لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ جو بٹے والی اینٹیں ہیں مکان بنانے کے لیے، وہ بھی آہستہ آہستہ مہنگی ہو رہی ہیں۔ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہی ہے کہ جو مٹی ہے وہ اب اتنی تعداد میں ان بھٹے والوں کو بھٹوں کے قریب نہیں ملتی، بہت دور سے ان کو کھیت ملتے ہیں، وہاں سے یہ مٹی نکال کر پھر بھٹے کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی لیبر رکھی ہوتی ہے جو اس سے اینٹیں بناتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ جس جگہ میں جا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ سامنے والا جو پلاٹ ہے نا وہ پہلے سے گہرا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا مٹی نکال کے لے گئے تھے، اور یہ جگہ جدھر آپ کو یہ گوبر نظر آ رہا ہے نا، یہ سامنے ڈھیر لگے ہوئے جدھر میں گھوم رہا ہوں، تو اس کے ایگزیکٹ سامنے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی پچھلے سال، وہاں پر اس کی مٹی نکال کے وہاں پہ ڈھیر لگائے گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ ابھی میں نے 1 ایکڑ رقبہ دیا تھا جس سے میں نے مٹی نکلوائی تھی، تو وہ تقریباً 1.5 ایکڑ جو رقبہ تھا اس کا لیول 1 نہیں تھا۔ ابھی پھر میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے ان کو دوبارہ مٹی نکال رہا ہوں، کیونکہ میرا جو پانی ہے اپنا ٹیوب ویل کا، وہ اس کو جناب کاشت نہیں کر رہا تھا، اس کو پانی نہیں لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں یہاں پر تقریباً 3 بجے ادھر آیا ہوں یہاں پہ، اور وہاں پر ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے اور ٹرالیاں لگی ہوئی ہیں جو مٹی نکال رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ نالہ ہے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں نا، جتنی میری آپ ہائٹ دیکھ رہے ہیں، اتنے تک یہ جو نا نالا ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ کھیت گہرے ہو گئے تو یہ نالا آٹومیٹک جناب زمین دوز ہو گیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے ایک خشک درخت بھی گرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اوپر ہائٹ پہ تھے، تو جب ارد گرد سے مٹی نکل گئی تو جیسے ہی آندھی طوفان آیا تو وہ گر گیا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ باقی یہ جو سامنے میرا کھیت ہے، یہ والا آپ دیکھ لیں، تو یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ ابھی آپ کو سمجھانے میں نا مجھے اور آسانی ہوگی۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نالا نظر آ رہا ہے، یہ اس کا بیڈ تھا نالے کا۔ یہ جو جدھر میں کھڑا ہوں نا، ادھر دیکھیں، اور یہ دیکھیں جدھر سے یہ پیچھے گہری ہوئی ہے، کھیت گہرا ہوا ہے، ادھر نالے کا بیڈ دیکھ لیں۔ اور اصل میں یہ جینون بیڈ تھا، اور جدھر میں کھڑا ہوں تو اس سے کچھ ادھر تک کھیت تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ نیچے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ درخت کھڑے ہیں اس کے اوپر سارے، یہ دیکھیں کتنے درخت ہیں۔ تو یہ نالا ہمارا کیوں ناکام ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کو جڑیں نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں درختوں کی، پانی لگنے کی وجہ سے اتنا گہرا چلا گیا۔ تو یہ میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں پورا جنگل سمجھ لے کھڑا ہے، درخت کھڑے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ نالا تھا۔ ابھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے ٹرالیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، گزر رہی ہیں۔ یہ میں مٹی نکلوا رہا ہوں، کیونکہ میرا وہ جو سامنے والا کھیت تھا نا وہ اونچا تھا، اور اس کا اور اس کا جو بیڈ تھا نا وہ برابر نہیں تھا، اور مجھے پانی لگانا ہے اس طرف سے۔ یہ جو آپ کو سائیڈ میں نالا نظر آ رہا ہے نا، میں نے پانی ادھر سے لے کے آنا ہے، تو آگے والی جو سائڈ تھی وہ اونچی تھی، اس وجہ سے اس کو پانی نہیں لگ رہا تھا۔ تو ابھی یہ جو نالا پڑا ہے اس کو بھی اٹھوانا پڑے گا، لیکن شرط ہے یہ اس صورت میں اٹھ سکتا ہے، یہ نالا اس صورت میں بن سکتا ہے جب مشترکہ طور پہ چاروں طرفین اس کی مٹی نکلوائیں۔ لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ درختوں کو ہوگا، کیونکہ درخت جڑ سے ہی نکالنے پڑیں گے سارے۔ تو کتنے درخت ہیں، اسی طرح ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں ہر آنے والے دن میں۔ تو یہ کوئی عقل اور سمجھداری کی بات نہیں ہے، بس ایک بندے کی غلطی نے تقریباً آپ کو یہ چاروں طرف نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں چاروں طرف تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔
یہ جو بڑے بڑے آپ کو بن سے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں بن نہیں تھے، وٹ تھے، چھوٹے چھوٹے بنے ہم ان کو پنجابی میں بولتے ہیں۔ تو زمین اتنی گہری ہو گئی کہ وہ جو آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں، اصل میں یہ دیواریں بن گئیں۔ تو کتنا رقبہ ادھر بھی ضائع ہو گیا، اور یہ آپ دیکھیں بیڈ، یہ دیکھیں دونوں طرف سے۔ تو یہاں سمجھ لیں یہ نالا تھا، اور ابھی یہ سڑک جتنی جگہ پڑی ہے، تقریباً 10 فٹ جگہ جو ہے نا، یہ ہم نے ضائع کر کے رکھ دی ہے۔ کس وجہ سے؟ زمین کو گہرا کرتے کرتے۔ تو ہم سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں پہ آئے، ہمارے ابا اجداد، جنہوں نے یہ کھیت آباد کیے تھے اور کھیتی باڑی کر کے چلے گئے۔ دوسرا یہاں پہ جو مین چیز آج جدھر میں جا رہا ہوں، آپ کو کلوز کر کے بتاتا بھی ہوں، دکھاتا بھی ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بنگلوں میں رہیں، کوٹھیوں میں رہیں۔ آپ اپنے وسائل پیدا کر سکتے ہیں یار، ضروری نہیں ہے کہ آپ بنگلوں میں زندگی گزاریں، عیاشی کی زندگی گزاریں۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے وسائل پیدا کرنے کے لیے آپ جھوپڑیوں میں بھی رہ سکتے ہیں، کچے مکانوں میں بھی رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو کوٹھیوں میں رہتے ہیں وہ مریں گے نہیں، اور جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ مر گئے ہیں۔ تو آپ کو ایک زندہ مثال دکھاتا ہوں، وہ کون سی؟ وہ سامنے دیکھیے ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے، آپ کو وہ ٹریکٹر ہی نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا، یہ یعنی کہ ہم سے بھی پہلے ہمارے باؤ اجداد سے لے کر یہاں پر بستے ہیں، اور انہوں نے اتنا کاروبار بنا لیا ہے کہ ان کے یہ جو ٹریکٹر ہے نا، یہ 5-6 قسم کے ٹریکٹر ہیں، ٹرالیاں ہیں، ایکسکیویٹر ان کا اپنا ذاتی ہے۔ یہ کیسے بنایا؟ ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھیں، ان کے پاس صرف بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ تو بھیڑ بکریوں سے آہستہ آہستہ پھر انہوں نے لکڑیوں کا وہ جو کاروبار شروع کیا، درختوں کے کاروبار کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک ٹریکٹر لے لیا، ٹرالی لے لی، کرتے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا کاروبار وسیع کر لیا، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو آپ اندازہ لگا لو، یہ ایکسکیویٹر لینا اتنا آسان نہیں ہے، کروڑوں روپے کی مشینری ہے، اور ٹریکٹر ٹرالیاں بھی وہ بھی لاکھوں روپے کی مشینری ہیں۔ تو انہوں نے ایسے نہیں بنا لی، بڑا ٹائم لگا ان پہ۔ انہوں نے اپنے گھر نہیں بنائے، یقین کر، میں اگر آپ کو ان کے گھر دکھاؤں نا جا کے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ جو پٹھان بھائی ہیں نا، یہ زیادہ کامیاب اسی وجہ سے ہیں کہ یہ جہاں جگہ مل جاتی ہے سو جاتے ہیں، جہاں جگہ مل جاتی ہے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی مزدوری ہو ان کو مل جائے وہ کرتے ہیں، اور محنت سے کرتے ہیں، اور گھروں سے سالوں دور رہتے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا، جیسا تیسا مل جائے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، ہماری طرح ضروری نہیں ہے کہ مرغ سے ہی روٹی کھانی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں ایک مثال ہے، یہ دیکھیں ٹریکٹر، یہ دیکھیں، تو یہ ایکسکیویٹر بھی ان کا اپنا ہے، ٹرالیاں بھی اپنی ہیں، اور یہ وہ میرا کھیت ہے جو میں گہرا کروا رہا ہوں۔ میں نے ان کو دیا ہے کہ بھئی اس کھیت کو بناؤ۔ یہ کھیت اونچا اس کھیت کی نسبت زیادہ تھا، جس وجہ سے اس کو پانی نہیں لگ رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس نالے سے میرا پانی آنا ہوتا تھا، تو یہ کھیت تھا، تو میں وہ سامنے ٹیوب ویل ہے، اس ٹیوب ویل کا پانی اس کو لگاتا تھا۔ تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو 1 فٹ آدھا فٹ اور گہرا کر دوں، تو یہ کھیت جدھر میں اس وقت کھڑا ہوں وہ سامنے والا کھیت برابر ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ادھر سے ہی میرا جو نا اپنا ٹیوب ویل کا پانی آسانی سے آئے گا۔ لیکن نقصان یہی ہے کہ جتنا آپ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ سائڈوں میں یہ بڑے بڑے بان جو جگہ بچ گئی ہے، یہ ہمارا نقصان ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو باقی یہ ٹریکٹر کے پاس جا کر دکھاتا ہوں، اور ان کی طریقہ کار بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کتنے، یہ دیکھیں 375 ٹریکٹر ہے، بہت بڑی مشینری ہے یہ، تو ٹرالی بھی ہے اور ساتھ ایکسکیویٹر بھی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کامیابی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ محنت کرتے ہوں، اور یقین مانیں ابھی تک میں نے نہیں دیکھے ان کے گھر، یہ دیکھیں۔ تو یہ یہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں سارا دن، ان کے پاس 5 ہے، ان کا ایک بہت بڑا بزنس اور کاروبار ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ کام بندے کے لیے لینا یہ چیز آسان نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تھوڑے سے اپنے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو محدود کرنا پڑتا ہے، اور جب وسائل انسان کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس سے بڑا کامیاب انسان نہیں ہے۔ کوٹھیاں، بنگلے، جو چیزیں ہیں نا، یہ ماند پڑنے والی چیزیں ہیں، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونے والی چیزیں ہیں۔ وسائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بنا لیں تو آنے والے وقت میں آپ کو خوشحال سے خوشحال تر بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج تک کی میری انفارمیٹڈ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ.